مشہور زمانہ کتاب دلائل الخیرات ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا آغاز بھی درود و سلام سے ہوتا ہے اور اختتام بھی درود و سلام پہ ہوتا ہے، یعنی یہ پوری کتاب درود و سلام پر مشتمل ہے۔ اور ان کے مصنف ہیں محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنی بڑی کتاب ساری درود و سلام پر مشتمل تحریر کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے یہ کتاب لکھنے کی وجہ میری زندگی میں پیش آنے والا ایک واقعہ تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ آپ سفر کر رہے تھے، دوران سفر نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ کو وضو کی بھی حاجت تھی، تو وضو کرنے کے لیے آپ پانی تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب نکلے تو ایک کنواں نظر آیا۔ جب کنویں پر گئے تو وہاں پانی تو تھا کنویں میں، لیکن اس پانی کو نکالنے کے لیے کوئی ڈول اور رسی وغیرہ موجود نہیں تھی۔ آپ وہاں پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ اس کنویں کے ساتھ ہی ایک مکان تھا جس کے اوپر چھوٹی سی بچی کھیل رہی تھی۔ جب اس نے آپ کو پریشانی کی حالت میں دیکھا تو بچی پوچھنے لگی کہ چچا جان آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں سلیمان محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ چچا جان آپ وہی ہیں کہ جن کا نام مصر کی گلی کوچے میں گونج رہا ہے، جن کی ولایت کا ڈنکا پورے مصر میں بج رہا ہے، تو آپ یہاں پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ بچی میں نے وضو کرنا ہے اور اس کنویں میں پانی تو ہے، لیکن اس پانی کو میں نکال نہیں پا رہا۔ تو وہ بچی حیران ہو کر کہنے لگی کہ آپ کا ڈنکا پورے مصر میں بج رہا ہے اور آپ یہ پانی کیوں نہیں نکال پا رہے؟ تو مولانا فرمانے لگے کہ اے بچی شاید تو میری بات نہیں سمجھی، میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں پانی تو موجود ہے لیکن اس کو نکالنے کے لیے کوئی ڈول اور رسی موجود نہیں، تو ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ چچا جان میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈول اور رسی کے بغیر پانی کنویں سے کیسے نکالا جاتا ہے۔ تو محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں کہ وہ بچی نیچے نہیں اتری بلکہ اپنی مکان کی چھت سے کنویں کی طرف جھکی اور اس بچی نے اپنا تھوک کنویں میں پھینکا۔ آپ فرماتے ہیں خداوند کریم کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے یہ جاننے میں یقین نہ آیا پانی کنویں سے پہلے باہر آ گیا یا بچی کا تھوک کنویں میں پہلے گرا۔ جب آپ نے پانی کنویں سے باہر آتا دیکھا تو آپ وضو کرنا بھول گئے اور اس بچی کو کہنے لگے کہ اے بچی مجھے یہ تو بتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں تمہیں یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ چچا جان میری چھوٹی عمر کو نہ دیکھو بلکہ اس چھوٹی عمر میں بھی میں کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتی ہوں، اور مجھے یہ مقام اور مرتبہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں اگر ایک چھوٹی سی بچی کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھے تو خداوند کریم بھی اسے ایسا مقام اور مرتبہ دیتا ہے کہ زمانے کے ولی بھی اس کے مقام اور مرتبے پر رشک کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی خداوند کریم کے محبوب پر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے تو خداوند کریم اپنے فضل سے ہمیں بھی محروم نہیں کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی خداوند کریم کے محبوب پر درود و سلام پڑھیں تو محبت کے ساتھ پڑھیں، وضو کر کے باادب ہو کر پڑھیں اور اس تصور اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ جن پر ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔